ڈاکٹر صاحب، بے نظیر کی 2 حکومتیں قائم ہوئیں، بے نظیر نے یہ کیس نہیں کھولا، زرداری صاحب نے آ کر کھولا. کیا یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں آصف صاحب کی موجودگی میں محترمہ نے کہا اور آپ کے میرے پاس ایس ایم ایس ہے ایک بہت بڑے اینکر کا. جب یہ کیس کھولا وہ اینکر کو مجھ پہ یا ہماری پارٹی پہ زیادہ مہربان نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں فلاں جگہ میٹنگ تھی اس میں موجود تھا، تو محترمہ نے کہا آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی شیپس، لیگل ٹیم کے لیے کہا کہ میرے ارد گرد بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں سے کوئی مجھے مشورہ نہیں دینا چاہتا. اور ایک بہت بڑی این جی او والی خاتون بھی اس میٹنگ میں موجود تھی. اکارڈنگ ٹو دیٹ ایس ایم ایس میں نے سیو کیا ہوا ہے، دیٹس مائی ہسٹری. اور اس میں جو لکھا گیا وہ یہ تھا کہ میں کیس کھولنا چاہتی ہوں اور میری مدد نہیں کر رہے. لوگ بھاگتے تھے نا جی، آپ دیکھ لیں نا بابر اعوان کے ساتھ کیا ہوا. لوگ اسی وجہ سے بھاگتے تھے نا. لوگ تو کچھ تھے نا جو بھٹو کے مقدمے کے وقت بھی بھاگ گئے. لوگ تو کچھ تھے جو اب بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ کیوں کھولا میں نے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ کوئی ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں. مقصد آپ کا ٹھیک ہے، ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو ایک ہسٹری نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ بیٹھے تھے. اس کو چھوڑ دیجیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، علیحدہ کر دیتے ہیں اس ٹاپک کو. میں نے، آپ یقین کریں کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں صرف اس وجہ سے وزیر بنا تھا، صرف ایک وجہ کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری جو نسبت اور تابعداری ہے. لوگ عشق کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں تو اس منزل پہ ساری زندگی گزر گئی تب بھی نہیں پہنچ سکوں گا. عشق میں تو پھر جیسا میں نے پہلے کہا نا جان چلی جاتی ہے، وہ تو اور فنا کی ایک منزل ہے. میری تابعداری ہے، وہ میری نسبت ہے کہ پاکستان میں جس طرح بھٹو نے 92 سال ایک پرانا فتنہ مذہبی طور پہ اس کو طے کیا تھا، اسی طرح مجھے یہ موقع مدینہ شریف سے ملا اور اللہ تعالیٰ سے ملا کہ جب پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوار چین قانونی بنانے کی منزل آئی تو میں وہاں موجود تھا. اس کے بعد میرا دل ہی نہیں لگا منسٹری میں 1 گھنٹے کے لیے بھی. اس کے بعد میں نے 2 ریزائن کیے، ایک ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، دوسرا میں نے خود دے دیا جب میں ریفرنس لے کے گیا. سو یو نو آئی تھنک کہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو دنیا ہے ایک اور طریقے سے سوشیولوجی کے اعتبار سے ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں جب پہیہ نہیں تھا تو پولوشن نہیں تھی. جب یہ پہیہ اور مشین آئے تو پولوشن آ گئی. یہ جو مشینیں چل رہی ہیں جو کمرے کو ٹھنڈا رکھتی ہیں، یہ جو مشینیں چل رہی ہیں جو ہمیں ہماری تصویر اور ہماری گفتگو اور ہماری آواز کو کیچ کر رہی ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کاسٹ نہیں ہے؟ پولوشن پھیلا رہی ہیں نا. یہ کاسٹ کس چیز کی ہے؟ دس از کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. اف یو وانٹ ٹو ڈیولپ، کسی نے سر ونسٹن چرچل سے پوچھا تھا کہ ونسٹن چرچل یو آر ویری کانٹروورشل. یہ وہ آدمی ہے جس نے جرمنی کو شکست دے دی، باقی سب کی اس نے فرانس کو 9 گھنٹے میں گریٹ فیورر ہٹلر نے فتح کر لیا تھا. اور کہا کہ سر یو آر ویری کانٹروورشل. تو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ بتائیے نان کانٹروورشل. انہوں نے کہا، اس نے کہا اف یو وانٹ ٹو بی نان کانٹروورشل ڈونٹ بی اینی تھنگ. یعنی آپ کچھ بھی نہ ہو تو آپ نان کانٹروورشل ہیں. چھوٹے پانا لے آنا اس کی کیا کانٹروورسی ہو سکتی ہے؟ میری گاڑی کو دھکا لگانا کالے، اس کی کیا کانٹروورسی ہو سکتی ہے؟ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. دوسرا اس نے کہا ڈونٹ بی اینی تھنگ، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، کچھ نہ کیجیے، یو ول بی نان کانٹروورشل. ٹھیک ہے. اینڈ آخری بات جو کہی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ڈونٹ سے اینی تھنگ، منہ مت کھولیے. پارٹی کے ساتھ آپ کی وفاداری تو سب کے سامنے ہے، لیکن پھر پارٹی نے آپ کو چھوڑ دی. اس سے ہم کیا سمجھیں کہ اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی نہ ہو یا آپ ایک سیلف میڈ آدمی ہیں تو قیادت سے جتنی مرضی آپ کی وفاداری ہو، پاکستانی سیاست میں آپ کے لیے سروائیول مشکل ہے. کانسٹیچوئنسی میری ہے، اور اس شہر میں مجھ سے پہلے جس کانسٹیچوئنسی میں سے میں نے الیکشن لڑا تھا 2002 کا، وہاں 8000 ووٹ ملے تھے اور میں نے 30,000 کے قریب ووٹس لیے تھے. اور میں مارکڈ تھا ان سیٹوں میں جو جنرل مشرف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ نے مارک کی ہوئی تھی کہ دیز پیپل شوڈ ناٹ کم. میں بی بی کا وکیل، میں کسی اور کا دوست، تو مجھے کیسے آنے دیتے؟ اور میرے جن صاحب سے میرا جھگڑا تھا اس سسٹم میں، کانسٹیچوئنسی کا ہی تو جھگڑا تھا. انہوں نے آگے اپنے کلیکٹر لگائے ہوئے تھے. میں کلیکٹرز میں نہیں سمجھتا جو
آپ کے لیے خدمات اور طرح کی سر انجام دیں, وہ پالیٹکس میں ان کو کانسٹیٹوئنسی بھی ان کے حوالے کی جائے. آئی ول ناٹ سرینڈر مائی کانسٹیٹوئنسی, دین آئی ہیو اندر کانسٹیٹوئنسی, پورا ہول آف دی کنٹری از مائی کانسٹیٹوئنسی. جب تک مجھے نکالا نہیں جاتا سینٹ سے, تو میں سینٹ میں تو ہوں نا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں, پیشن گوئی کی ایک بہت بڑی عدالتی شخصیت کے ایک رشتہ دار ہیں. جس دن میں الیکشن لڑ رہا تھا اس دن کی پیشن گوئی ہے. وہ میرا ڈیفینس ہے کیس میں, اس لیے میں یہاں نہیں بتاؤں گا. آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ٹیلنٹڈ کزن, وہ کون ہے؟ پوری آپ کو یاد نہیں رہے گی. لائل پوری کون ہے وہ؟ آپ نے کہا, میں ایگری کرتا ہوں جو کہتا ہوں. نہیں, آپ شخصیت کا نام نہیں لیں گے؟ نہیں پتا وہ کون ہے. نام کیا لینے کی ضرورت ہے, سب کو پتا ہے. دی موسٹ پاورفل مین ان دی کنٹری ناؤ. موسٹ پاورفل؟ یس, انڈاؤٹڈلی. سر آپ سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں, اس نے پیش گوئی کی. میں نے کہہ دیا کہنا. حکومت کو آپ کامیاب حکومت تصور کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دس واز اے ویری سکسیسفل جرنی ٹورڈس ٹرانزیشن فرام دی مارشل لاء ٹو دی ڈیموکریسی. ایشوز کی بات کی کہ عام آدمی کا ایشو کہیں نہیں ہے. عام آدمی کا ایشو نہ میڈیا میں ہے, نہ سیاست میں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اب آپ اگلے دورانیے میں جب پارٹی سے آپ کے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے, آپ اپنی توانائیاں سیاست کی بجائے سماج پہ زیادہ صرف کریں گے؟ سیاست میں نہیں چھوڑوں گا. تو سیاست کے ساتھ سماج کو لے گا؟ ڈیفینیٹلی دیٹ آئی ڈو. وہ میرے ویسے بھی میری ذات کا حصہ ہے. مذہب کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا, سماج سے مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اچھا, مذہب سے یاد آ رہی ہے, لاسٹ کوشچن. آپ نے وزیر بننے سے پہلے کہا کہ جب شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ کارٹون شائع ہوئے تو آپ نے کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں گے, ایک مووی بنائیں گے اور مغرب کو بتائیں گے کہ مقام رسالت کیا ہے. وہ مووی بیچ میں رہی؟ نہیں, مووی بن گئی ہے. آپ چلانا چاہتے ہیں میں آپ کو گفٹ کر سکتا ہوں. میں آپ کو, دیکھیے نا, آپ چلانا چاہیں میں آپ کو سی ڈی پیش کر سکتا ہوں. بالکل چلائیں گے ہم. یہ شان رسالت کے اوپر؟ جی, اسی وہ جو ویرٹ گلڈر کی جو فلم تھی اس کا جواب ہے. اور ایک چینل نے میری بڑی مدد کی اس میں, اے ٹیلی ویژن نے, اور وہ بن گئی ہے. لیکن اس کو میں لے کے ساری دنیا میں گھوما. ٹیلی ویژنوں والے چلانے کے لیے تیار نہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ چلانا چاہتے ہیں, تو اب کسی وقت آپ مجھ سے لے لیں باقاعدہ اور اس کو چلائیں. ایک دور میں تو پی ٹی وی ڈاکٹر صاحب آپ کے انڈر تھا, پی ٹی وی تو چل سکتی تھی. میں نے ساری دنیا میں پی ٹی وی شامل ہوگا. دنیا میں پی ٹی وی بھی نہیں چل سکی, کہیں بھی نہیں چل رہی. اللہ کرے آپ چلا لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ شریک گفتگو رہے. باشندہ, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر بابر اعوان کی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی ساری گفتگو میں بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. قیادت سے وابستگی کی حدود کیا ہیں, اصول کیا ہے, اور راہ عمل کیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.